بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم دوسرے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس سبق کا عنوان ہے دعوت ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کے الفاظ معنی دیکھے تھے، تو آج ہم اس کی کہانی پڑھیں گے۔ الفاظ معنی پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کہانی میں آنے والے مشکل الفاظ کو آسانی سے سمجھا جا سکے اور کہانی کو آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دعوت۔ توبہ توبہ، کل کا دن کس قدر منحوس تھا۔ منحوس کا مطلب ہوتا ہے بدبخت۔ کیسا خفیف ہوا ہوں، خفیف شرمندہ ہوا ہوں۔ دعوت تھی یا مصیبت، حالو ابا بھی سر ہی ہو گئے۔ سر ہو جانا، پیچھے پڑ جانا، ضد کرنا۔ آخر خود بھی شرمندہ ہوئے اور مجھ پر بھی لوگوں کو ہنسایا۔ میں کہتا ہوں اب جو خالہ اماں میرے لیے پالنے والوں کو کوس رہی ہیں، کوسنا برا بھلا کہنا، اور بڑے میاں کو الگ بڑھ لگی ہوئی ہے، اس سے کیا فائدہ، جو ہونا تھا ہو گیا، وقت کی بات ہے، غصہ کریں میری بلا سے، میری بلا سے مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی کریں، یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ مجھ پر کیا گزری۔ جی چاہتا ہے کہ چلو پر پانی میں ڈوب مروں۔ وہاں مدرسہ کے 2-4 لڑکے بھی تھے، کیا انہوں نے مجھے نہ دیکھا ہوگا؟ وہ ایک شریر بات کا بتنگڑ بنانے والے چھیڑ چھیڑ کر تماشا بنا لیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پڑھنے لکھنے ہی کو استعفیٰ دینا پڑے، استعفیٰ دینا چھوڑ دینا۔ لیکن خدا نے مجھے ایسا گاؤدی کیوں بنایا؟ گاؤں میں کیا سب ایسے ہی ہوتے ہیں؟ ابا میاں کیا گاؤں میں نہیں رہتے؟ سبحان بھیا بھی تو ہمارے ہی گاؤں کا لڑکا ہے، کیسا چلاک، کتنا ہوشیار۔ دعوت میں ساری برادری ان کی تعریف کر رہی تھی، ایک میں ہی تھا جو دیکھتا ہنستا باولا بنا لیا، بھلا یہ بھی کوئی بلمنسائی ہے؟ اور اگر شہر کے یہی دستور ہیں تو شہر میں رہنے والوں کو سلام۔ شہر والوں کا ایسا سلیقہ، ان کی سی ترت پھرت، مطلب تیزی چلاکی ہمیں نہیں آتی، تو اس کے یہ معنی ہے کہ ہم پر ہنسیں، ہمارا مذاق اڑائیں۔ خاصے اچھے بچے سیانے آدمی کو للو بناتے ہیں۔ للو بنانا، بیوقوف بنانا، اچھے بچے سیانے کو۔ خالہ اماں فرماتی ہیں کہ موا گوار کا لٹھ ہے، مطلب بے تمیز ہے، گائے بھینس چراتا شہر میں کیوں آیا؟ وہ جو کہیں بجا ہے، نہ اماں مرتی نہ میرے یہ دہاڑے ہوتے، مطلب برا حال ہوتا، برے دن آتے، نصیب میں یہی لکھا تھا۔ میرا قصہ یہ ہے کہ میں ایک موروثی زمیندار کا بیٹا ہوں۔ موروثی مطلب زمینداری ہماری وراثت سے چلتی آ رہی ہے۔ گھٹتے گھٹتے زمینداری کچھ زیادہ نہیں رہی، مطلب کم ہوتے ہوتے زمینداری زیادہ نہیں تھی، پھر بھی ہنسی خوشحالی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا۔ ہمارے خاندان میں اولاد بہت کم ہوتی ہے، اور ہوتی ہے تو جیتی مشکل سے ہے۔ میں پیدا ہوا تو بڑی اللہ آمین ہوئی۔ باپ آنکھوں کا تارا، ماں کلیجے کی ٹھنڈک سمجھتی۔ گھٹنیوں چلنے لگا تو جدھر میں جاتا وہ پیچھے پیچھے دوڑتی۔ چلنے پھرنے کھیلنے کودنے کے قابل ہوا تو ابا جان آنکھوں میں رکھتے، اماں نظروں کے سامنے سے ہٹنے نہ دیتی۔ گھر ہی کے اندر میرے کھیل کود کے سارے سامان تھے۔ پڑوس کے 2-4 بچے ہمارے ہی ہاں تھے۔
بہت ہوتا تو کبھی کبھی والد اپنے ساتھ کھیتوں کی سیر کرا لیتے۔ میں ہتھیلی کا پپولا رہ کر بھی سنڈ منڈ ہوتا جاتا تھا۔ ہتھیلی کا پپولا حساس، نازک، سنڈ منڈ، ہٹا کٹا، صحت مند، کھلے ہوئے میدان، تازہ ہوا، کنوؤں کا ٹھنڈا پانی، گھر کا اناج، اپنی چکی کا پسا ہوا آٹا، گھی، دودھ، مکھن، چھاچھ، چھاچھ مطلب لسی، اتنی کہ بہی بہی پھرے، مطلب بہتات میں تھی، بہت زیادہ میں تھی۔ خوب کھاتا دندناتا، مطلب آوارہ پھرتا، بے فکر ہو کے پھرتا۔ 10-11 برس کی عمر میں شہر کے جوانوں سے تگڑا ہو گیا، رہا البتہ سیدھا سادہ۔ کیوں نہ رہتا، ماں باپ روادار بھی نہ تھے کہ چوپال تک جا کر بیٹھوں۔ چوپال ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پنچایت بیٹھتی ہے، مطلب گاؤں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ گنوار سہی، بیوقوف سہی، پڑھے لکھے نہ سہی، اپنے کاموں میں تو سب ہوشیار ہوتے ہیں۔ لوگوں میں بیٹھتا، ان کی باتیں سنتا، ہنستا، بولتا، اوروں کی بات چیت کرتے بیربڑکا میں کھاتے پیتے دیکھتا، اپنا بھی دل کھلتا، ملنے جلنے بیٹھنے اٹھنے کی سمجھ آتی۔ ہمارے گاؤں میں مدرسہ تو کیا ہوتا، مسجد میں ایک ملا جی بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ لکھ پڑھ کر ہوشیار ہوں، بلکہ اس لیے کہ انہیں اناج پانی کا زیادہ سہارا ملے۔ ایک دن جو ہمارے گھر آئے تو مجھ کو درخت کے ایک گدے پر بیٹھا دیکھا۔ ابا میاں سے کہنے لگے، ہاں جی لونڈے کو کچھ پڑھاؤ لکھاؤ گے نہیں؟ والد، ملا جی ابھی تو اس کے کھیلنے کھانے کے دن ہیں، پڑھنے بٹھا کر کیا میں اس کی اٹھان کا ستیہ ناش کر دوں؟ اٹھان کا مطلب ہے بالیدگی۔ ملا جی، مسجد میں بھیجنا تو شروع کرو، جب تک جی چاہے بیٹھے، جب دل چاہے چلائے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہچاننے لگے گا۔ ملا جی کا اثر تھا، پاس پڑوس والوں نے بھی کہا سنا، والد راضی ہو گئے، اور دوسرے دن سے میں مسجد جانے لگا۔ ایسے مکتبوں میں پڑھنا کیا ہوتا ہے، کتاب آگے رکھ لو اور ہلے جاؤ، یا جو ملا جی کے منہ سے نکلے وہ گل مچا مچا کر کہتے رہو۔ گل مچانا، شور کرنا، اونچی آواز سے پڑھنا یا اونچی آواز نکالنا۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی دیکھیے، ادھر اگی فصلیں بارش نہ ہونے سے ماری گئیں، بنیوں سے قرض لے لے کر کھانا پڑا۔ بنیا ہوتا ہے آٹا دال بیچنے والا۔ ادھر شہر میں جو طاعون پڑا، طاعون کا مطلب ہے بیماری، وبائی بیماری جو ایک کو دوسرے سے لگتی ہے۔ جو طاعون پڑا تو وہاں سے لوگ نکل نکل کر گاؤں میں آنے لگے۔ پٹواری کا کٹم، کٹم کہتے ہیں خاندان کو۔ ہماری بستی میں کیا آیا کہ وہاں بھی چٹا پٹی کا بازار لگ گیا، مطلب موت پر موت ہونے لگی۔ وہ مرا، یہ مرا، وہ مرا، اور تو خیر جن کو مرنا تھا مرتے ہی۔ میری والدہ بھی چل بسیں۔ میرا روتے روتے برا حال، ابا مجھ کو سنبھالتے، قضا اتارنے کی فکر کرتے یا روٹیاں تھوپتے۔ یہ صلاح ہوئی کہ مجھے شہر میں خالہ کے پاس چھوڑ آئیں، میرا بھی دل بہل جائے گا اور وہ بھی فراغت کے ساتھ اپنی کھیتی باڑی کا دھندا کریں گے، دھندا کاروبار۔ چنانچہ ہم دونوں باپ بیٹا چھکڑے پر لد کر شہر آ گئے۔ چھکڑا بیل گاڑی،
خالہ نے مجھے اپنی موئی بہن کی نشانی سمجھ کر چھاتی سے لگا لیا۔ موئی مری ہوئی بہن کی نشانی سمجھ کر گلے سے لگا لیا۔ اور اب میں گاؤں سے شہر آ گیا۔ خالو ابا بیچارے کہیں نوکر نہیں تھے، چاکر نہیں تھے، مطلب کہیں ملازمت نہیں کرتے تھے۔ ان کی پرچون کی دکان تھی، مگر تھے بڑے حوصلے والے۔ دوسرے کوئی لڑکا بالا بھی نہ تھا۔ میں کیا آیا، ان کے گھر میں رونق آ گئی۔ بہت خوش ہوئے، حد سے زیادہ میری دلداری کرتے، میرے کھانے پینے کا خیال رکھتے، تاہم میری گنواری عادتوں کو کیا کرتے۔ بات کرنی مجھے نہیں آتی تھی، اٹھنا بیٹھنا میرا بے ڈنگا بے سلیقہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں جانتا، میں تو بس اتنا سمجھتا ہوں کہ شہر والوں کے طریق مجھے نہیں آتے تھے۔ خالہ کسی کام کو خالو ابا کے پاس بھیجتیں تو منہ سے پوری بات نہ نکلتی۔ کوئی چیز بازار سے منگواتیں تو جیسا دکاندار دیتا لے آتا۔ میری یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن خالو ابا خالہ اماں سے کہنے لگے، میں کہتا ہوں کہ اب یہ ہمارے پاس آ گیا ہے، ہمیں اسے آدمی بنانا چاہیے، ورنہ سب ہمیں ہی برا کہیں گے اور باشکر اللہ کو جدا شکایت رہے گی کہ خالو نے خوب اٹھایا، نہ کوئی ہنر سکھایا، نہ آدمی بنایا۔ خالہ: اچھا، تو تمہارا مطلب کیا ہے؟ خالو: میرا مطلب یہ ہے کہ میں اسے کل سے مدرسے میں بٹھا دیتا ہوں۔ خدا کو منظور ہوا اور اس نے کچھ لکھ پڑھ لیا تو کہیں نوکر چاکر ہو جائے گا۔ نوکر چاکر ہونا، ملازمت مل جانا، ملازم ہو جانا۔ خالہ: اے نیکی اور پوچھ کس نے منع کیا ہے؟ شوق سے پڑھنے بٹھا دو۔ چلیے، مجھے دوسرے ہی روز کمیٹی کے مدرسے میں داخل کر دیا گیا۔ اب میری دنیا دوسری تھی، کتابیں آ گئیں اور پڑھائی شروع ہوئی تو ایک اور نئی مصیبت کا سامنا ہوا۔ جب میں پڑھتا یا کچھ بات کرتا تو لڑکے ہنستے۔ میں گاؤں کا رہنے والا، بھاری آواز، دندانے دار بولی، جھٹکے لے لے کر پڑھوں، ماسٹر جی بتھیرا ڈانٹتے، بیت کو اپنے ڈیسک پر پیٹتے، بیت سوٹی سٹک۔ لیکن لڑکے ہنسے بغیر کیا مانتے؟ لڑکے تو لڑکے، بعض دفعہ تو وہ خود بھی مسکرانے لگتے۔ پھر اگر استاد کے ڈر سے جماعت میں کوئی نہ ہنستا تو تفریح کے گھنٹہ میں یا چھٹی کے بعد میری نقلیں ہوتی، کہہ کے اڑتے، چھیڑ کر مجھے بلوایا جاتا۔ ماسٹر جی ہر وقت میری زبان کو ٹوکتے رہتے، ہر لفظ کو بول کر بتاتے اور کوشش کرتے کہ میرا لب و لہجہ درست ہو، مگر پیدائشی بولی کہیں چھوٹتی ہے۔ لاکھ جتن، لاکھ کوشش کرتا، شین قاف پر قابو ہی نہ رہتا، مطلب تلفظ درست نہ ہوتا، جو لفظ زبان سے نکلتا مشدد ہوتا۔ اسی اثناء میں، اسی دوران میں خالو ابا نے جو ظلم توڑا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ کلیجے پر داغ پڑ گیا۔ کیا کہوں، وہی مثل ہے کہ کہوں تو ماں ماری جائے، نہ کہوں تو باپ کتا کھائے۔ کہتا ہوں تو سب ہنسیں گے اور بن کہے بھی بن نہیں آتی۔ بات یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ کہیں سے دعوت کا بلاوا آیا۔ دعوت کرنے والوں کی تاکید تھی کہ لڑکے کو ضرور لانا۔ پھر خالو ابا بھی یہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ جایا کروں۔ دعوت کا دن آیا تو انہوں نے
دکان پر جاتے ہوئے مجھ سے کہا، میاں شبو، بھیا رمضانی کے ہاں دعوت ہے، تم بھی چلنا۔ میں، ہالو ابا، میرا تو جی نہیں چاہتا۔ حالہ، آج اس کا جی نہیں چاہتا، پھر صحیح۔ ہالو، پھر صحیح کیا؟ تم نے اسے اور بھی چھوئی موئی کا درخت بنا دیا ہے۔ چھوئی موئی کا درخت نازک مزاج، مطلب نازک مزاج بنا دیا گیا۔ حساس، حالہ، وقت پر سب ہو جاتا ہے۔ ہالو، تمہاری سمجھ کہیں چرنے تو نہیں چلی گئی؟ ارے اب یہ جوان ہونے کو آیا ہے، کوئی دن جاتا ہے کہ تم اس کے بیاہ کی فکر کرو گی۔ حالہ، کوئی دن کیسا؟ میں تو ابھی سے ٹٹول رہی ہوں۔ ٹٹولنا، تلاش کرنا، ڈھونڈنا۔ میری مرضی کی لڑکی مل جائے تو کل لے آؤں۔ ہالو، تو کیا اس طرح تمہیں لڑکی مل جائے گی؟ کون ایسا آنکھوں کا اندھا ہے کہ لڑکے کو بے دیکھے اس کے چال چلن کو پرکھے بغیر بیٹی دے دے گا؟ حالہ، لو اور سنو، میرے شبو میں خدا نخواستہ کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے؟ ہالو، تم نہیں سمجھتی۔ میرے ساتھ محفلوں میں جایا آیا کرے گا، لوگ دیکھیں گے، میں اپنے دوستوں سے ملاؤں گا، یوں ہی نسبت ناتے بھی ہو جاتے ہیں۔ یوں تو شاید میں رضامند نہ ہوتا۔ شادی کا نام جو آیا دل میں لڈو سے پھوٹنے لگے، مطلب دل میں میں خوش ہونے لگا۔ نیچے گردن کر کے چپ ہو گیا۔ الخاموشی نیم رضا، مطلب خاموشی بھی آدھی رضامندی ہوتی ہے۔ ہالو ابا چلتے چلتے تاکید کر گئے کہ نہا دھو کر عید کو جو کپڑے بنائے تھے وہ پہننا اور 12 بجے تک دکان پر آ جانا، پھر وہاں سے دعوت میں چلیں گے۔ وہ باہر گئے، خالہ گھر کے دھندے سے لگیں اور میں مدرسے کا کام کرنے بیٹھ رہا تھا۔ ذرا سی دیر میں 11 بج گئے تو خالہ اماں کو خیال آیا۔ انہوں نے باورچی خانے میں سے آواز دی، شبو، ارے او شبو، دعوت میں جانا ہے یا نہیں؟ 11 بجے ہیں۔ ہالو راہ دیکھ رہے ہوں گے، راہ دیکھنا، انتظار کرنا۔ بیٹا جلدی سے نہا کر کپڑے بدل لے، پانی گرم ہو گیا ہے۔ میں، اچھا بھی آتا ہوں، کہتا ہوا اٹھا، چولہے پر سے گرم پانی کی گھڑیاں لی، غسل خانے میں گیا۔ جوں توں 2-4 لوٹے پانی کے بہائے، بدن کو پونچھا، کچھ نہ پونچھا، مطلب کچھ صاف کیا، کچھ نہ صاف کیا، یوں ہی کپڑے پہن لیے۔ گھبراہٹ میں الٹے سیدھے کا بھی دھیان نہ رہا، پاجامہ پہنا تو الٹا۔ اسی حالت میں دکان پر پہنچا۔ خالو جان دکان اٹھا رہے تھے۔ ان کی نگاہ جو مجھ پر پڑی تو کہنے لگے، یہ میری لنگی لو اور دکان کے اندر جا کر پاجامہ سیدھا کر کے پہنو۔ خدا نے بڑی خیر کی کہ میں نے یہیں دیکھ لیا، اگر اسی حالت میں دعوت والوں کے ہاں چلے جاتے تو لوگ کیا کہتے، تم پر اور مجھ پر، دونوں پر ہنستے۔ خدا خدا کر کے دعوت کا گھر آیا۔ اندر گئے تو سارا مکان دعوتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ کمرے میں 10-12 آدمی بیٹھے تھے۔ خالو ابا نے جھانک کر دیکھا، آہا، کرہندار بھی ہیں، میں تم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے، میاں چچا کو سلام کرو، کرہندار سے لینا، اس کا ذرا خیال رکھنا، دسترخوان بچھے تو اپنے ساتھ بٹھا لینا۔ خالو جان تو دیگوں کے پاس جا کر کھانا نکلوانے اور دعوتیوں کو نمٹانے میں لگے۔ میں کمرے میں بیٹھ گیا۔
طاق پر 2-4 انگریزی کی کتابیں رکھی تھیں۔ میری نظر بار بار ان کتابوں پر جاتی۔ میں سمجھا کہ تصویروں کا البم ہے۔ اتنے میں کرہندار اور ان کے ساتھ اور آدمی بھی اٹھ کر باہر چلے گئے۔ اب میں اکیلا وہاں رہ گیا۔ تصویریں دیکھنے کا شوق چرایا۔ جلدی سے کھڑے ہو کر ایک کتاب اٹھائی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ شہر والوں کی کتابیں بھی اچھلتی کودتی ہیں۔ کتاب اٹھانا تھا کہ دوسری کتابیں بھی نیچے آ گئیں۔ ان کے اوپر قلمدان رکھا تھا، وہ بھی گرا۔ دوات اجلی سفید چاندنی پر اوندھ گئی۔ تصویروں کا دیکھنا دکھانا تو ایسی تیسی میں گیا، ایسی تیسی کام خراب ہونا۔ مجھے یہ فکر ہوئی کہ لوگ آگے تو کیا کہیں گے، اور تو کچھ سمجھ میں نہیں۔ جپاک سے رومال نکال، سیاہی پونچھی اور رومال پھر جیب میں رکھ لیا۔ کتابیں قلمدان اٹھا کر طاق پر رکھ دیا۔ فرش پر دبا تو رہا مگر گیلا پن تو کم ہو گیا۔ خیر یہ ہوئی کہ پھر اس کمرے میں کوئی نہیں آیا۔ لوگ کھا کھا کر چلتے جاتے تھے۔ ایک دسترخوان اٹھتے ہی جب دوسرا بچھا تو کرہندار نے باہر ہی سے مجھے بلوایا اور اپنے برابر میں کھانے پر بٹھا لیا۔ کھانا سب کے آگے آ چکا تھا تو بسم اللہ چھٹی، مطلب بسم اللہ پڑھی۔ میں چیمپوں، مجھ سے کیا کھایا جائے گا؟ چیمپوں کا مطلب میں شرمیلا، میں کیا کھاتا؟ ابھی آدھی روٹی بھی نہیں کھائی تھی کہ بے دہانی میں اپنی عادت کے موافق تار میں خوب ڈبو کر ایک بڑا سا نوالا منہ میں رکھ لیا۔ تار، شوربہ، شیرہ۔ ادھر تو نوالا منہ میں رکھا اور ادھر پیچھے سے کھانا کھلانے والوں میں کسی کا دھکا لگا، اچھو ہو گیا، مطلب نوالا گلے میں پھنس گیا۔ مرچیں دماغ کو چڑھ گئیں۔ نوالا منہ کا منہ میں، چہرہ لال، آنکھوں میں آنسو۔ اشارہ سے پانی مانگا کہ کہیں نوالا تو حلق سے اترے، گلے کا پھندا تو نکلے۔ آب ہورا لے کر منہ کو لگایا۔ آب ہورا پانی کا برتن لگایا تھا کہ کم بخت چھینک آ گئی۔ نوالا تو نوالا ناک تک نکل پڑی۔ آب ہورا ہاتھ سے چھوٹ کر رکابی میں گرا۔ پانی کی چھینٹیں دوسروں پر پڑ گئیں۔ روٹیاں بھی گئیں۔ سالن کی رکابیوں پلیٹوں میں شوربہ بڑھا۔ بعض جلائے، مطلب غصے ہوئے۔ بعض مسکرائے۔ 2-4 نے پھبتیاں، مطلب مذاق اڑایا، پھبتیاں اڑانی شروع کی کہ ذرا صاحبزادے کا منہ دیکھنا، جیسے چوراہے کی کلیہہ۔ میاں کرہندار یہ جنگلی کہاں سے پکڑ لائے؟ محفل میں جس کو دیکھو وہ ہنس رہا ہے۔ شہر والے اللہ کی پناہ، ہمدردی کا نام نہیں، اپنے مذاق سے کام۔ کسی کی جان پر بنے، ان کا تماشا ٹھہرے۔ یہ تو ہوا۔ اب جو میری شامت آئی ہے تو جیب سے رومال نکال کر آنسو، ماتھے کا پسینہ، ناک منہ خوب رگڑ رگڑ کر پونچھا۔ رومال تھا سیاہی سے لتڑا ہوا، مطلب بھرا ہوا، اور سیاہی نیلی بیچا کی شکل بن گئی، مطلب ڈراؤنی شکل بن گئی۔ لوگوں نے کہکے مارے، لڑکوں نے تالیاں بجائیں، حیران کہ انہیں کیا ہو گیا۔ ایک ایک کی صورت دیکھتا اور رہ جاتا۔ اتنے میں کرہندار بولے، برخوردار، یہ کیسا رومال تھا؟ سارا منہ نیلا ہو گیا۔ دھیان آیا کہ اف، رومال سے تو کمرے کی سیاہی پونچھی تھی۔
ہاتھ دیکھتا ہوں تو وہ بھی نیلے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھلا ایسی حالت میں وہاں ٹھہر سکتا تھا؟ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جوتیاں اٹھائیں لانگتا پھلانگتا، گرتا پڑتا بے تحاشا بھاگا۔ قریب ایک مسجد نظر آئی، اس میں گھس گیا، منہ ہاتھ اچھی طرح رگڑ رگڑ کر دھوئے۔ جب ذرا آدمی کی جوں میں آیا تو سیدھا گھر پہنچا۔ جون صورت وضع حالہ: کیوں شہر کی دعوت پسند آئی؟ شیرمال اور قورمہ ہوگا؟ کس کس سے ملے؟ کیا کیا باتیں ہوئیں؟ کچھ ہمیں بھی تو سناؤ۔ میں کیا جواب دیتا؟ اس عرصے میں خالو ابا بھی آ گئے۔ منہ ذرا پھولا ہوا تھا۔ حالہ: یہی لوگوں نے اسے دیکھ کر کچھ کہا تو ہوگا؟ خالو: جی ہاں، ساری محفل کی آنکھیں انہی پر لگی ہوئی تھیں۔ حالہ: کیوں؟ میں تو چاہتی ہوں کہ آئے عید پر بہو گھر میں آ جائے۔ خالو جلا کر: میں آپ ہی جلا ہوا آ رہا ہوں۔ تم اور جلانے لگیں۔ میرے دعوت میں سے اٹھ آنے کے بعد ساری باتوں کا پتہ لگ گیا تھا۔ انہوں نے اول سے آخر تک پوری داستان خالہ اماں کو سنا دی، اور خالہ صاحبہ افسوس کے ساتھ سر پر ہاتھ رکھ کر میری طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگیں: اوئے لڑکے، اتنا بڑا ہو کر ایسی بدتمیزی! اے لوگوں نے کیا کہا ہوگا؟ انہیں کیا خبر تو گوار کا لٹھ ہے۔ وہ تو یہی جانتے ہوں گے کہ شیخ جی کے سارے گھر والے ایسے ہی ندیدے ہیں، حریص، لالچی، پھوہڑ، بے سلیقہ اور غلیظ گندے ہوں گے۔ حالہ: میرا تو سارا لگا لگایا باغ مٹ گیا۔ مجھے جلسال لگی کو کیا معلوم تھا کہ میرے نصیب میں سکھ نہیں، اپنی کوئی اولاد نہیں ہوئی، پرائی اولاد کو بیٹا بنایا، وہ بھی ان کوتکوں کا نکلا۔ کوتک کی جمع لچھن۔ خالو: ایسا نہ کہو، پرائی اولاد کو رکھنے کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کہیں اللہ کو برا نہ معلوم ہو۔ اب وہ کیا کرے، خدا نے اس کو ایسا ہی بنایا ہے۔ گاؤں میں رہا، بنرے میں پلا، ماں باپ نے کچھ سکھایا نہیں۔ خالہ: ہاں، یہ تو سچ کہتے ہو، لڑکیاں بھی ایسی شرمیلی کیا ہوں گی۔ جتنی دیر خالہ اور خالو میں باتیں ہوئیں، میرا خون خشک ہوتا رہا۔ جب انہوں نے بڑی بی کو قائل کر دیا تو میری جان میں جان آئی۔ اب مجھے یہ تو اندیشہ رہا نہیں کہ خالہ اور خالو میرے ساتھ کوئی برا سلوک کریں گے، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ آج نہیں تو آج کے برسویں دن میرا بیاہ بھی ضرور ہوگا۔ تاہم یہ ڈر ہے کہ پھر کہیں دعوت میں نہ جانا پڑے، وہ لے جائیں، اور قطعی لے جائیں۔ کہہ چکے ہیں کہ اسی طرح یہ آدمی بنے گا۔ بہت اچھا، میں نے ٹھان لی، میں نے ارادہ کر لیا ہے، یا دعوتیں نہیں یا میں نہیں۔ دعوتوں نے مجھے کھایا یا میں نے دعوتوں کو کھایا۔ آج کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔